یہ جنازے کی نماز میں ایک غلط رواج پڑ گیا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو کچھ لوگ اوپر کو منہ اٹھاتے ہیں. تو یہ غلط ہے. پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے پڑا، لیکن مسئلے کے روح سے یہ درست نہیں ہے. جنازے کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز، اس میں جس طرح دائیں بائیں دیکھنا منع ہے، ایسی آسمان کی طرف بھی دیکھنا منع ہے. سامنے کو نظر رہے. ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو لوگ نماز میں آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اچک لے. کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں جو منہ اٹھا کر کے اوپر کو تکبیر کے ٹائم ایسے کرنے کا رواج ہے، یہ غلط ہے، مسئلے کے خلاف ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں نماز ختم ہونے کے بعد اگر کوئی جانا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ میت کے گھر والوں میں اس کے ولی سے اجازت لے لے، پوچھ لے، بتا دے. لیکن جنازے کو دفن کرنے کے بعد، مٹی دینے کے بعد بغیر اجازت بھی آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب تدفین ہو گئی تو کوئی چلا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں. جیسے آج کل جو دفن کے بعد میں اذان پڑھی جاتی ہے یا دعائیں ہوتی ہیں، فاتحہ ہوتی ہیں، ان میں کوئی نہ رکے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اب ایسا بھی ہونے لگا کہ کوئی نئے نئے رواج بھی لوگ ڈال رہے. کہیں سلام شروع کر دیا، دعائیں بہت لمبی لمبی شروع کر دی، فاتحہ بہت لمبی کر دی. جنازے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باہر کے بھی ہوتے ہیں، کسی کو جانا ہے، جلدی ہے، کام ہے، تو جا سکتا ہے. اور میں نے یہ کئی بار یہ اعلان کیا ہے، بتایا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اپنے اسلام میں کوئی بھی کام جو لوگوں کو جمع کر کے کیا جائے اس کا مختصر ہونا بہتر ہوتا ہے. لوگوں کو روک کر کے پریشان نہیں کرنا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے. ہاں، اکیلے میں کوئی کتنا ہی ذکر کرے، درود پڑھے، سلام پڑھے، تنہائی میں رات بھر پڑھے، دن بھر پڑھے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو کام لوگوں کو روک کے آپ کر رہے ہیں اس کا مختصر ہونا بہتر ہے، تاکہ جو بھی لوگ شریک ہوں وہ خوش دلی سے شریک ہوں. بلکہ یہ پانچوں وقت کی نماز کے بعد بھی جو دعا ہم لوگ کرتے ہیں، یہ بھی نماز میں داخل نہیں ہے، نماز سے الگ ہے. نماز جو ہے وہ سلام پھیرنے پر پوری ہو جاتی ہے. اگر کسی آدمی کو کوئی ضرورت ہے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد میں چلا جائے، نماز سے پڑھتا ہو یا اپنی پڑھتا ہو، تو اس کی نماز میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں، نماز ہو گئی. ہاں، بہتر ہے اگر کوئی کام نہ ہو تو نماز کے بعد، چونکہ دعا کی مقبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگی جائے. لیکن نماز کے بعد دعا کوئی نہ مانگے، چلا بھی جائے، تو اس میں کوئی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. اپنے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار کسی نے سوال کیا کہ ایک مسجد کے امام صاحب نماز کے بعد بہت لمبی دعا کرتے ہیں، کوئی چلا جائے تو کھسیاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو حالات میں لکھا ہے کہ وہ امام جو ہے وہ ظالم ہے. امام کو چاہیے کہ نماز کے بعد چھوٹی سی دعا مانگ کر کے لوگوں کو فارغ کر دے. اس کے بعد جس کے جی میں آئے وہ اکیلے میں دیر تک ذکر و دعا کرتا رہے، سمجھے آپ، اکیلے میں. لیکن جہاں لوگوں کو روکے ہوئے ہیں تو مختصر، آج کل بہت لمبی لمبی دعاؤں کا بھی میں نے سنا. کسی جنازے میں بارش ہو رہی تھی، جنازے کے بعد دعا کرنے ڈٹ گئے لوگ، سمجھے، لوگ بھیگ رہے ہیں، سمجھے،
انہوں نے چھتی بتی کوئی لگا لی ہوگی جنازے کے اوپر، بول دیکھ ہی نہیں رہے کہ بارش ہو رہی ہے، سمجھے نہیں؟ دیر تک لوگوں کو مطلب لوگوں کو دین کے نام پر پریشان نہیں کرنا چاہیے. اور ہم لوگوں میں ایک مرض یہ بھی ہو گیا ہے، ہم لوگوں میں، مولانا لوگوں میں، کچھ لوگوں میں، جب کسی بڑے آدمی کا جنازہ مل جائے، کسی بہت مالدار اونچے آدمی کا، تو اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، سمجھے آپ؟ کل ملا کر کے یہ چند مسئلے میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم آپ سب کو صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ جو ذکر ہوا ہے اسے قبول فرما، کوئی غلطی ہو گئی ہو اس کو معاف فرما، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے ذکر و شکر قبول فرما. اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی اس وقت اس وبا میں انتقال کر گئے ان سب کی مغفرت فرما، اور جو ہیں ان سب کو امن و امان سلامتی عطا فرما، آفات و بلیات، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ.